الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں من جو ان اگر تأمن ہو تو امانت رکھ دے اس کے پاس، بقنطار ایک خزانہ، یؤدیہ الیک وہ ادا کر دیں گے تیری طرف، ومنہم اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں ان تأمن ہو اگر تو امانت رکھے اس کے پاس، بدینار ایک دینار، لا یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا الیک تیری طرف، الا مگر ما دمت علیہ قائما جب تک تو اس کے اوپر کھڑا رہے، ذالک یہ بانہم اس وجہ سے ہے، قالوا انہوں نے کہا لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین ان پڑھوں کے بارے میں یعنی عرب لوگوں کے بارے میں، سبیل کوئی گرفت کوئی راستہ، ویقولون اور وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ، وہم یعلمون اور اس حال میں کہ وہ جانتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا جو شخص پورا کرے، بعہدہ اپنے عہد کو اپنے وعدے کو، واتقا اور ڈرے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین محبت کرتا ہے ڈرنے والوں سے۔ گزشتہ آیات کے اندر ہم نے اہل کتاب کی مذمت پڑھی تھی، اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انصاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ اب وہ مغضوب علیہم قوم ہیں تو ان میں جو بہتر لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ان کی صفات کو ہی پس پشت ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ یعنی ہمارے سامنے پورا ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ اگر بنی اسرائیل میں اچھے لوگ گزریں تو ان کا بھی ذکر کر دیا، برے لوگ گزریں تو ان کا بھی ذکر کر دیا۔ ہماری طرح یعنی نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کا ذکر کریں گے یا تو ذکر خیر ہی کرتے چلے جائیں گے یا پھر ذکر شر ہی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کے بارے میں ہم برائی بھی بیان کر رہے ہیں تو ہم کیا ہے اس کی کوئی خوبی بھی نہیں بیان کریں گے، اور اگر کسی کی خوبی بیان کر رہے ہیں تو اس کی کوئی برائی بھی بیان نہیں کریں گے۔ حالانکہ انصاف پر مبنی بات یہ نہیں ہوتی، انصاف یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے اندر اچھائی ہے تو اس کو بھی بیان کریں، اگر اس کے اندر برائی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کریں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ومن اہل الکتاب، کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار اگر ان کے پاس تم ایک خزانہ رکھواؤ، یعنی بہت زیادہ مال اس کو تم امانت کے طور پر دو کہ یہ میری امانت رکھ دو، یؤدیہ الیک وہ پورے کا پورا بعینہ اسی طرح تمہیں ادا کر دے گا، واپس کر دے گا۔ اور اس کے اندر صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض مانگا تو اس نے کہا کوئی اس کے اوپر گواہ لے کر آؤ، کہا کفا باللہ شہیدا، اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے درمیان میں گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ اس نے کہا کوئی ضامن لے کر آؤ، اس نے کہا اللہ تعالیٰ ضامن کافی ہے۔ مجھے 1000 روپے دینار چاہیے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم کہتے اللہ تعالیٰ ضامن ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، لے لو۔ وہ بندہ لے کر چلا گیا اور وقت مقرر ہو گیا کہ فلاں وقت آپ نے میری رقم واپس مجھے کر دینی ہے۔ اب وہ شخص یوں سمجھ لیں کہ دریا کے اس پار رہتا تھا، یہ اس پار رہتا تھا، اب اس کے پاس آنے کے لیے اس شخص کو کشتی درکار تھی، اس کے بغیر وہ اس کے پاس آ نہیں سکتا۔ جب وقت آیا تو وہ ساحل پر آیا، وہاں پر اس نے کشتی کا انتظار کیا کہ کوئی کشتی مل جائے، کوئی سواری مل جائے اور اس کے اوپر سوار ہو کر میں جا کر اس شخص کی امانت ادا کر دوں۔ اور دوسری طرف وہ ساحل پر وہ شخص بھی کھڑا انتظار میں کہ اس کو میں نے وقت دیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ وقت پر یہاں پر آ جائے اور میں آگے سے ملوں نہ۔
وہ انتظار کرتا رہا، اس کو بہرحال کوئی کشتی نہ ملی۔ اس نے ایک لکڑی لی، اس لکڑی کو چیرا اور اس کے اندر وہ 1000 دینار بھی رکھے اور ایک ساتھ میں پرچی لکھ کر ڈال دی، دریا کے حوالے کر دیا۔ تو وہ شخص اسی طرح انتظار میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس تک وہ پہنچا دی۔ وہ اپنے گھر والوں کے لکڑی، اس نے سمجھا یہ لکڑی ہے، چلو میں لے جاؤں گا، جا کے جلاؤں گا، چولہا ہمارا جلے گا۔ وہ لے کر آ گیا۔ اس نے جب اس لکڑی کو کاٹا تو اس کے اندر سے وہ 1000 دینار بھی نکلے اور ساتھ میں ایک پرچی بھی نکلی۔ تو اس نے جب یہ پڑھا تو وہ اس پر حیران بھی ہوا کہ واقعی وہ بندہ اپنے وعدے کا پکا تھا کہ اس نے یہ بات ذکر کی تھی کہ میں آپ کو، میرے درمیان اور آپ کے درمیان میں اللہ تعالیٰ جو ہے گواہ کافی ہے۔ تو اس نے واقعی اس کی لاج رکھی۔ لیکن جس نے پیسے بھیجے وہ بھی اطمینان میں نہیں ہے۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے میں نے سمندر میں لکڑی پھینک دی، کسی کے ہاتھ بھی لگ گئی ہو، لازمی تو نہیں کہ اسی بندے کے ہاتھ لگے گی، کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اس نے رقم جمع کی، رقم جمع کر کے پھر وہ دوبارہ آیا، اس کو سواری کا انتظار کیا، سواری بہرحال مل گئی، کشتی پر سوار ہو کر وہ شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ لو آپ کی امانت، میں اس وجہ سے لیٹ ہو گیا، میں آیا تھا، مجھے کشتی نہیں ملی جس کی وجہ سے میں تمہارے پاس نہیں آ سکا، تو اس وجہ سے تاخیر کی میں معذرت کرتا ہوں تم سے۔ اس نے کہا تم نے کوئی امانت میری پاس بھیجی؟ اس نے کہا میں نے تو کوئی امانت نہیں بھیجی۔ کہا اللہ تعالیٰ نے پھر تمہاری امانت مجھ تک پہنچا دی ہے۔ وہ بھی یعنی اس نے بھی دیکھے آگے سے یہ نہیں کہا کہ نہیں ملے مجھے، اس نے بھی ہڑپ کرنے والی کوشش نہیں کہ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ نے امانت سمندر کے حوالے کر دی تھی، دریا کے حوالے کر دی، دریا نے اللہ تعالیٰ نے دریا کے ذریعے سے مجھ تک وہ تمہاری امانت پہنچا دی ہے، تو اب میرا اس جو 1000 پہ اب تم لے کر آئے ہو، اس پر کوئی حق میرا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ان کی امانت کی مثال بنی اسرائیل کے یہ افراد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کس طرح وہ اپنے وعدے کے پکے اور کس طرح انہوں نے امانت کی ادائیگی کر دی۔ تو فرمایا ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، اگر ایک خزانہ بھی تم اس کے پاس امانت رکھواؤ گے تو وہ تمہیں ادا کر دے گا۔ اور کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر 1 دینار دو گے، ایک طرف ایک خزانہ ہے اور ایک طرف اب صرف 1 دینار ہے، لا یؤدیہ الیک، اللہ کہتا ہے وہ تمہیں دے گا نہیں، الا ما دمت علیہ قائما، سر پہ کھڑے رہو گے، مانگتے رہو گے، اس کو پھر شاید کوئی شرم حیا آ جائے تو پھر تمہیں وہ کہے کہ یہ لو اپنا دینار لے لو۔ وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کتنے سالوں کے بعد تمہیں خوار کرا کے تم پیچھے لگے رہو، پھر جا کے وہ تمہارا دینار ادا کرے، وگرنہ وہ تمہیں دینے والا نہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ عمل کرتے تھے کہ کسی کی امانت لی، کسی سے قرضہ لیا یا کسی کا مال ہڑپ کر لیا، اس کے اندر وہ اپنا حق سمجھتے تھے۔ حق کیا سمجھتے تھے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، امیین یہاں پر عرب کے لوگوں کو کہا جاتا ہے، اور پیچھے میں نے آپ کو امیین کے بارے میں بتلا دیا تھا کہ اس کی نسبت ماں کی طرف کیوں کی جاتی ہے، کہ یعنی کہ پڑھنے لکھنے کا جو رواج تھا وہ مردوں کے اندر تھا، عورتوں کے اندر نہیں تھا، تو اس وجہ سے اس کی جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کی نسبت ماں کی طرف کر دی جاتی ہے کہ یعنی یہ بندہ کیا ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، ان پڑھ ہے یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ عرب کے مال کو جب چاہے ہم ہڑپ کر لیں، جس طرح چاہے ہم لے لیں، ہم اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں، اس پر ہماری کوئی گرفت نہیں ہونے والی۔ اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں وہ تمہارا مال ہڑپ کر کے چلے جائیں گے۔ اور اس پر کیا دلیل پیش کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر وہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں پر بھی امانت کے اندر خیانت کرنے کا حکم نہیں دیا، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مسلمان ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل والوں تک پہنچا دو، ادا کر دو۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اذا وسد الامر الی اہلہ، جب معاملہ سپرد کر دیا جائے اس کے اہل کی طرف، یعنی جو اہل ہے اس کو وہ مال جو یعنی عہدہ ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ تو اسلام کے اندر یہ نہیں ہے امانت کسی اور کی اٹھا کے کسی اور کو دے دی جائے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس خاندان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کی چابی ہوگی، اور آج تک نبی علیہ السلام کو گزرے 1500 سال ہو چکے ہیں، آج تک اسی خاندان کے پاس یہ چابی موجود ہے۔ کسی اور خاندان نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم سنبھالتے ہیں، ہمارے پاس یہ آنی چاہیے، نہیں،
کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس موقع پر دی تھی، انہوں نے آ کر مانگا، کہا کہ یہ میرا حق ہے، ہمارے پاس تھا، کعبے کی چابی ہمارے پاس تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ جو امانتیں ہیں ان کے اہل والوں کی طرف دے دو۔ تو پھر آپ نے فرمایا تھا یہ ہمیشہ تمہارے خاندان کے اندر رہے گی، اور آج تک اور قیامت تک۔ اور یہ نبی علیہ السلام کے سچے ہونے کی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے کہ کوئی اگر نبی علیہ السلام کی صداقت کو، قرآن حدیث کو ایک طرف سائڈ میں بھی رکھ لیں تو یہ صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اسی خاندان کے اندر چابی موجود ہے۔ کیوں دوسرے خاندان کے اندر وہ چابی نہیں جا رہی؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ امانت سپرد کر دی تھی۔ تو اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم خیانت کر سکتے ہو، یا کسی کا مال جو ہے آپ سے وہ رتبے میں کم ہے تو اس کا مال ہڑپ کر سکتے ہو، آپ طاقتور ہیں تو آپ اس کا مال چھین سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی۔ جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمان علاقے کے اندر رہتا ہوا وہ سود سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، لیکن اگر وہ غیر مسلم ممالک میں چلا جاتا ہے وہاں سود عام چلتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ چلو یہاں پر میں جی ایسے علاقے کے اندر پھنس چکا ہوں جو علاقہ کیا ہے، پرامن نہیں ہے، جنگی حالات ہیں، میں غیر مسلموں کے علاقے میں، لہٰذا میرے لیے سود حلال ہے۔ کب اللہ نے سود حلال قرار دی؟ کس موقع پر اللہ نے کہا کہ جنگی حالات ہوں تو تمہارے لیے سود حلال ہے؟ کون سی جگہ پر یہ بات موجود ہے؟ یعنی ہم اپنی طرف سے اپنے لیے چیزوں کو جواز پیش کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو حرام کر دیا ہے تو یاد رکھیے وہ حرام ہی ہے، ہاں الا مضطررتم الیہ، یہ کیفیت اللہ نے مستثنا کر دی ہے کہ انتہائی مجبوری، اور مجبوری بھی میں کیا، غیر باغ ولا عاد، پھر آپ نے استعمال اتنا ہی کرنا ہے جتنی آپ کی ضرورت ہے، اس سے تھوڑا سا بھی آپ نے استعمال زیادہ کر لیا آپ باغی ہو چکے، آپ حد سے آگے جا چکے۔ اللہ نے خنزیر حرام کیا، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کر دیا جائے حرام ہے، لیکن اللہ نے کہا مضطررتم الیہ، جب بندہ مجبور ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ چیز کیا ہے، حلال ہے، لیکن وہ باغی نہ ہو، وہ عادی نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان کہے کہ کوئی چیز حرام ہے وہ میرے لیے حلال ہے۔ اب ہم نے کیا ہے، جھوٹ یکم اپریل کو اپنے لیے جی حلال سمجھا ہوا ہے، اور پھر کئی لوگ اس طرح کے مذاق کرتے ہیں، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جی مذاق تو کیا میں نے، ہم نے مذاق کیا، اور مذاق میں اگلے کو آپ ایسی خبر سنا دیتے ہیں وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کسی کو خبر دے دی جائے، اس کے مثال موبائل پہ آپ میسج کر دیں جی آپ کے فلاں عزیز کو یہ ہو گیا، تو بتائیں اس کے لیے تو تکلیف دہ، یعنی آپ کا تو مذاق تھا، آپ نے کہا جی آج یکم اپریل ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کب اسلام نے کہا کہ جی یکم اپریل کو اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ یہ لعنت اللہ علی الکاذبین وہاں پر ختم ہو گئی، اس دن اللہ کی رحمتیں اتریں گی جو جتنا جھوٹ بولے گا۔ اور پھر کئی ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے ان خبروں کو، کیونکہ ہر ایک کے ذہن میں نہیں ہوتا آج تاریخ کیا ہے، اور جب ایسی خبر آتی ہے بندے کے پاس تو اس کو ویسے ہی نہیں پتہ ہوتا کہ آخر کیا معاملہ میرے ساتھ کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، پھر وہ لوگ گئے، جا کے دیکھا آگے معاملہ نہیں تھا، کیا ہے، پریشانی تکلیف کے اندر مبتلا کر لینا اور پھر سہارا لے لینا اس چیز کا، جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دے دی۔ تو ہم نے جو اپنے نام پر خود ہی دنوں کا انتخاب کیا، پھر اس دن میں اپنے لیے ایک گناہ کو ہم اپنے لیے حلال کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے لیے حلال ہے۔ اب جیسے نیا سال آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں اس رات کو جو چاہے کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، کیا خوشی ہے، خوشی کے اندر جو چاہے کریں۔ کیا اسلام نے ہمیں ایسی خوشی منانے کی اجازت دی؟ کیا اسلام نے کبھی کہا کہ ٹھیک ہے آج جو شراب پینا ہے پی لو، آج بدکاریاں کرنی ہے کر لو، جو کچھ کرنا ہے تمہارے لیے حلال ہے، اب یہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ یہودی مال ہڑپ کرتے کن کا؟ عرب کا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس پر کوئی کسی قسم کی مواخذہ، کسی قسم کی پکڑ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں کریں گے، یہ ہمارے پر گناہ ہے ہی نہیں، ہمارے لیے حلال رکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی جس طرح مال غنیمت جنگ کے بعد حلال ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہمارے لیے حلال ہے، جب چاہے ہم کسی کا بھی اپنے یہودی اور عیسائی کے علاوہ مال جب چاہے ہم لے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، یہ گناہ ہے، لیکن من اوفا بعہدہ، جو بندہ اللہ کے عہد کو، وعدے کو پورا کرتا ہے
اور یہ وعدہ اللہ سے کیا ہوا بھی اس کے اندر شامل ہے، اور جو لوگوں نے آپس میں وعدے کیے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ دونوں قسم کے وعدے، من اوفا بعہدہ، جو بندہ وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے کے اندر خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، واتقا، اور وہ ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، فإن اللہ یحب المتقین، اور دوسرا معنی واتقا کا جو لغوی معنی ہے بچنا، کہ وہ بد عہدی سے بچتا ہے، خیانت کرنے سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، بچنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا اس چیز کو کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر وعدوں کی وفا کرنے والے بنو، اور اللہ سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو بھی پورا کرو، جو آپس میں وعدے ہیں ان وعدوں کو بھی پورا کرو۔ اوفو بالعقود اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، ٹھیک ہے، اللہ کے نے آپس کے وعدے جو تم نے رکھے وہ بھی پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، اور یہ ہر طرح کا اس کے اندر وعدہ آ جاتا ہے۔ اور جو بندہ وعدہ پورا کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے کیا ہے اللہ رب العالمین محبت کرتے ہیں، اور جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں، بد عہدی کرتا ہے، اس سے کیا ہے پھر اس کا مفہوم مخالف بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ شخص ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔